أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ومن يتق الله جو اللہ سے ڈرتا ہے یجعل لہ مخرجا یجعل لہ اللہ اس کے لیے بنا دیتا ہے مخرجا نکلنے کا راستہ یجعل لہ مخرجا یعنی اللہ تعالیٰ اس سے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے یجعل لہ بنا دیتا ہے مخرجا نکلنے کا راستہ وَيَرْزُقْهُ اور اسے رزق دیتا ہے من حیث لا یحتسب وہاں سے جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا وَيَرْزُقْهُ اور اسے رزق دیتا ہے من حیث لا یحتسب وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا لا یحتسب جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا وَيَرْزُقْهُ اور اسے رزق دیتا ہے من حیث لا یحتسب جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا ہوگا وَمَن يَتَوَکَّلْ اور جو بھروسہ کرے گا علی اللہ اللہ پر فَهُوَ حَسْبُهُ بس اس کے لیے وہی کافی ہے فَهُوَ حَسْبُهُ بس اس کے لیے وہی کافی ہے ان اللہ بے شک اللہ تعالی بالغ امرہ اپنا کام پورا کرتا ہے یعنی اپنا حکم بجا لاتا ہے بے شک اللہ تعالی بالغ امرہ بالغ پہنچانے والا امرہ اپنے کام کو اپنے حکم کو ان اللہ بالغ امرہ بے شک اللہ تعالی اپنا حکم بجا لاتا ہے اپنا کام پورا کرتا ہے قد جعل اللہ لکل شیء قدرا قد جعل اللہ یقیناً اللہ نے بنایا ہے لکل شیء ہر چیز کے لیے قدرا تقدیر اندازہ قدرا اندازہ قد جعل اللہ یقیناً جعل اللہ اللہ نے بنایا ہے لکل شیء ہر چیز کے لیے قدرا تقدیر اندازہ یعنی اللہ نے ہر چیز کی تقدیر مقرر کر دی ہے قد جعل اللہ لکل شیء قدرا یقیناً اللہ نے ہر چیز کی تقدیر مقرر کر دی ہے صدق اللہ العظیم یہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 کا آخری حصہ اور آیت نمبر 3 ہے بہت زبردست آیات ہیں اگر ہر مسلمان کو چاہیے کہ ان آیات کو یاد کر لے اور کوئی بھی مشکلات ہوں زندگی میں پیش آئیں یہ آیات جب مسلمان پڑھتا ہے تو اور اس کو ترجمے کے ساتھ یاد کریں تو پھر اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ مجھے تسلی دے رہا ہے واقعتاً ان آیات میں آپ دیکھیں جو اللہ سے ڈرتا ہے یجعل لہ مخرجا اللہ اس کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی مشکلات سے نکلنے کا راستہ نکال دیتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا یعنی اس کو وہ اپنی نعمت سے نوازتا ہے کوئی بھی مشکل ہو ان مشکلات سے نکلنے کے لیے جو اسے چاہیے وہ اللہ تعالیٰ وہاں سے اسے عطا کر دیتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اس کے لیے وہی کافی ہے واقعتاً اللہ کے علاوہ اگر انسان کو کسی اور پہ بھروسہ نہ رہے تو یقیناً یہ اتنا بڑا مطلب انسان کو چیز حاصل ہو جاتی ہے جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اللہم لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین یا اللہ ہمیں اپنے آپ پر بھروسہ آنکھ جھپکنے کے برابر بھی نہ ہو یعنی سارا بھروسہ اللہ پر ہو تو ان اللہ بالغ امرہ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے کام کو پورا کر دیتا ہے یعنی وہ اس چیز پر پورا قادر ہے
بالغ پہنچا دیتا ہے امری ہی، جو اس نے طے کیا ہے، جو اس نے اپنا حکم دیا ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے. کوئی طاقت نہیں ہے جو اس کے حکم کو روک سکے یا اس کے کام کو کوئی رکاوٹ ڈال سکے. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، یقیناً اللہ نے ہر چیز کی تقدیر مقرر کر دی ہے. کس چیز نے کتنا ہونا ہے، کیسے ہونا ہے، کتنا، ہر چیز کے لیے اللہ نے ایک اندازہ مقرر کیا ہے، اس کے مطابق وہ ہوتی ہے. جیسے کہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ اگر کوئی پتا بھی گرتا ہے تو وہ اللہ کی مرضی سے گرتا ہے. اللہ تعالی ہمیں ان آیات کو اچھی طرح ذہن نشین کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یقین جانیے یہ اتنا آیات پڑھتے ہوئے تو مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو خود حوصلہ دے رہا ہے. لیکن یہ آیات سورۃ طلاق کی ہیں، تو سورۃ طلاق کی جو آیات ہے اس میں طلاق کے احکام اور خاص طور پر جو خاندانی مشکلات میں مبتلا ہوتے ہیں، کتنی پریشان ہوتے ہیں، ان کی تسلی کے لیے یہ آیات تھیں کہ وہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ تم اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ سے ڈرو، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ہر کوئی نہ کوئی رستہ ضرور بنا دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے.